رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے جو ظالم ان کے مال و دولت پر، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس کو ہتھیا لیتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو، یعنی توحید اور اتباع کو، یعنی عظمت صحابہ کو، الم نعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے انسانیت سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ اے بنی آدم، میں نے تم سے عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، شرک و بدعات میں زندگی گزار کر کے اپنی زندگی کو تباہی کے حوالے نہیں کرو گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عہد و پیمان کے ساتھ وفاداری کرے۔ جہاں یہ عہد و پیمان کمزور پڑے گا، جس حد تک کمزور پڑے گا، اس حد تک ظالم ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس قوم کو رب کائنات نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی تھی۔ فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ، اگر ہم نے عزت و وقار اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز میں تلاش کی، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ آج صورتحال یہی ہے کہ مسلمانوں کی امیدیں جن لوگوں سے وابستہ ہیں وہ ظالم ہیں۔ مسلمانوں کی امیدیں جس قیادت سے وابستہ ہیں وہ قیادت اپنے مفاد کے لیے کام کرنے کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ مسلمانوں کی امیدیں اگر رب کائنات سے وابستہ ہوتی، مسلمانوں کی امیدیں اگر اللہ رب العالمین سے وابستہ ہوتی، تو ایسی صورت میں رب کائنات کا فرمان ہے، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے اس تمام جہانوں کے پالنہار کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس ذات نے بھی رب کائنات کے ساتھ کوئی گمان رکھا، کوئی ظن رکھا، اللہ رب العالمین نے اس کے اس گمان کو مکمل کیا ہے۔ لہذا ہم اپنے رب سے اپنے اعتقاد کو بحال کریں، اپنے رب کے حقوق کو ادا کریں، اسی کی بنیاد پر ہم کو عزت و وقار ملے گا۔ یہ حالات آئیں گے، چلے جائیں گے، ہماری قیادتیں امانت داری کے ساتھ اگر اس کی پیروی کریں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی، اور اگر قیادتیں ہماری خائن ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے افسوس کرنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ لیکن اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کریں، کیونکہ بگڑی کو بنانے والا دنیا میں کوئی ہو نہ ہو، رب کائنات بگڑی کو بنا سکتا ہے اور بے چینی کو امن و سکون میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔